بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ ترجمہ: وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی، ایک وقت مقرر کر دیا، اور وہ دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات کو بھی، اور جو کچھ تم کمائی کر رہے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے۔ کل کی آیت میں اللہ رب العزت نے توحید کو ثابت کیا تھا عقلی دلیل سے۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا تھا عقلی دلیل سے۔ فرمایا تھا کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، اسی طرح ظلمت اندھیرے کو اور روشنی کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ آسمان اور زمین یہ ایسی چیز ہیں جو اپنے قائم ہونے میں، کھڑے ہونے میں دنیا کے اسباب کے تحت کسی چیز کے محتاج نظر نہیں آتے۔ جبکہ ہم کوئی چھت کھڑی کرتے ہیں چھوٹی سی تو نیچے ستون کھڑا کرنا پڑتا ہے، آسمان اتنا بڑا ہے بغیر ستون کے کب سے کھڑا ہوا ہے۔ اور اندھیرا روشنی یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے دنیاوی اسباب کے تحت کسی نہ کسی امر کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر انسان گھر میں آئے، بٹن چلائے، بلب لگائے تو روشنی ہوتی ہے، اگر بلب نہ لگائے یا بٹن نہ چلائے روشنی نہیں ہوتی۔ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جب یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو معبود بھی اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہے، تعریف کے لائق بھی اللہ ہے۔ آج کی آیت میں فرمایا، اللہ نے شکوہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہ وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے۔ کل کی آیت میں اللہ نے عالم اکبر دنیا کا ذکر کیا کہ دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ آج کی آیت میں اللہ نے عالم اصغر انسان کو پیدا کیا، وجود کا ذکر کیا ہے کہ یہ اس انسان کو کون پیدا کر رہا ہے۔ اس انسان، اے انسان تو اپنی جو تیرا اصل مادہ ہے اس کو تو دیکھنا، تو مٹی تھا، تو مٹی تھا۔ کس طرح مٹی تھا؟ مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ انسان کے دو مادے ہیں، ایک مادہ قریب ہے، ایک مادہ بعید ہے، ایک نزدیک والا مادہ ہے، ایک دور والا مادہ ہے۔ جو نزدیک والا مادہ ہے وہ ہے گندا نطفہ، گندا نطفہ، منی کا گندا نطفہ، یہ انسان کا قریب مادہ ہے۔ اور بعید مادہ یہ ہے کہ اس انسان کی اصل حقیقت تو مٹی ہے۔ مٹی کس طرح ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یا پھر مٹی اس طرح ہے کہ انسان دنیا میں جو غذا کھا رہا ہے وہ ساری کی ساری زمین سے پیدا ہونے والی ہے۔ تو اس انسان کی اپنی حقیقت دیکھی جائے تو انسان کی اصل حقیقت مٹی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مٹی سے اتنا بڑا وجود پیدا کر دیا ہے کہ گوشت بھی ہے، ہڈی بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، سنتا بھی ہے، دل بھی ہے، سوچ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اس انسان کو چاہیے کہ اپنے ہی اندر غور و فکر کر لے، باقی چیزیں چھوڑ دے۔ یہ اپنے اندر ہی غور و فکر کر لے گا کہ ایک چھوٹا سا گردہ کتنا ہوتا ہے، اتنا سا، اور یہ گردے کتنے کام کر رہا ہے۔ گردے فیل ہو جائے نا تو انسان کسی کام کا نہیں ہے، انسان کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ گردے فیل ہو جائیں بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے، انسان کسی کام کا ہی نہیں رہتا۔ چھوٹی سی چیز، ایک آنکھ اللہ نے بنائی ہے، ہمیں چھوٹی سی نظر آتی ہے، لیکن یہ پوری کائنات کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی آنکھ ہی کافی ہے کہ یہ آنکھ بند ہو رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، پلکیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ پلکیں جھپکتی ہیں، کیوں جھپکتی ہیں؟ اللہ نے ناک اوپر بنائی ہے، نیچے کیوں نہیں بنائے؟ منہ نیچے بنایا ہے، اوپر کیوں نہیں بنایا؟ آنکھ اوپر رکھی ہے اللہ نے، کان یہاں پر رکھے۔ یہ وجود بھی انسان غور و فکر کرے تو انسان کو
اللہ رب العزت کی ذات سمجھنے میں اور پوری کائنات کو چلانے والی جو ذات ہے وہ ایک اللہ ہے، اس کو سمجھنے میں انسان کو کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ تو اللہ نے کہا هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر آگے فرمایا ثم قضى اجلا، تیری ابتدا تو مٹی سے ہے اور تیری انتہا کس چیز سے؟ موت سے۔ ثم قضى اجلا، تو یہ بھی تو دیکھنا، تو جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، ثم قضى اجلا، تیرا میں نے ایک وقت مقرر کیا ہے، جب وقت آتا ہے تو مر جاتا ہے۔ جس کی تو عبادت کرتا ہے اس کو بول ذرا تو کیا ہے، زندہ رکھ کر دکھائے۔ ثم قضى اجلا، میں نے تجھے پیدا کیا اور تیری انتہا یہ ہے کہ پھر تو ایک نہ ایک دن مر جائے گا۔ اور اس کا مشاہدہ انسان اپنی آنکھوں سے کرتا ہے کہ انسان دنیا میں کتنے لوگ دیکھ رہا ہے کہ روز مر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے، غسل دیتا ہے۔ یہ ثم قضى اجلا، یہ اللہ نے قیامت صغریٰ کہ انسان کی اپنی موت کا ذکر کیا۔ آگے فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، کہ یہ آج انسان مر رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہ ساری کائنات بھی ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت کبریٰ آ جائے گی۔ قیامت صغریٰ روز انسان کا مرنا، یہ قیامت صغریٰ ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس انسان کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، سارے انسان ختم ہو جائے گی، پھر قیامت کبریٰ، ہر چیز دنیا سے ختم ہو جائے گی، یہ قیامت کبریٰ۔ اللہ کہتے ہیں تیرا بھی میں نے وقت مقرر کیا ہے، جو پوری کائنات تجھے ایک سجی اور تو جس پر تو چل پھر رہا ہے، جس پر تو سارا کچھ سمجھ رہا ہے، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، یہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور جو کچھ تیرے پاس موجود ہے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تو شک میں پڑا ہوا ہے، شکوہ کر رہے ہیں اللہ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنے دلائل آنے کے باوجود ثم پھر تو شک کرتا ہے، کیوں شک کر رہا ہے؟ آگے اللہ نے پھر ایک اور شکوہ کیا، دلیل دی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ نے کہا تو غور و فکر کر، آسمان زمین تو ہم نے ذکر کیا، آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، مفسرین کہتے ہیں یہاں ہم نے ترجمہ یہ نہیں کرنا وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں زمین میں ہے، نہیں، بلکہ ترجمہ ہم یہ کریں گے وہی معبود ہے جس کی آسمان میں بھی عبادت کی جاتی ہے، زمین میں بھی عبادت کی جاتی ہے، وہی اللہ ہے، یہ وہی واحد ذات ہے کہ آسمان والے بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، زمین والے بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ وہی اللہ ہے یعلم سرکم وجہرکم، جو تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جب اللہ یہ ایسی ذات ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کون سی وہ ذات ہے جو معبود بننے کے لائق ہو، جو عبادت کرنے کے لائق ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ جیسی ذات ہمیں کہیں سے مل ہی نہیں سکتی جس میں یہ ساری صفات ہو۔ جب نہیں ہے تو ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو واحد مانو، اللہ کو ایک مانو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔